السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے بلیک کلوور کی کہانی کے اس حصے کے بارے میں جو اس سیریز کے شائقین کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوتا ہے۔ اس حصے میں ہمیں جادوئی جنگجوؤں کی ایک بڑی جنگی مقابلے میں شرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں ملک کے بہترین جنگجوؤں کا انتخاب کیا جا رہا ہے تاکہ وہ آنے والے خطرات کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ وہ موقع ہے جہاں ہر کردار کا جذبہ اور قوت سامنے آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون کتنی محنت سے اپنے مقصد کے حصول کے لیے لڑ رہا ہے۔ سب سے پہلے جب یہ جنگی مقابلہ شروع ہوتا ہے تو ہر جنگجو کو ایک ٹیم میں شامل کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ آستا، جو ہمیشہ اپنی محنت اور قوت کے بل بوتے پر آگے بڑھتا ہے، کس طرح ایک نئی ٹیم کا حصہ بنتا ہے۔ اس ٹیم میں آستا کے ساتھ موموسا بھی ہیں جو گولڈن ڈان سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک نیا کردار بھی شامل ہوتا ہے جس کا رویہ پہلے تو سب کے لیے ایک معمہ بن جاتا ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، اب دیکھیں گے کہ کس طرح آستا اور اس کے ساتھی اپنے درمیان کے اختلافات کو دور کر کے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ مقابلہ ہمیں مختلف کرداروں کی شخصیت کی گہرائیوں کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ موموسا کے اپنے بھائی کرش کے ساتھ جنگ کو دیکھنا واقعی دلچسپ ہوتا ہے، کیونکہ کرش اپنی خوبصورتی اور جادوئی صلاحیتوں پر فخر کرتا ہے، لیکن موموسا اپنے بھائی کو یہ دکھاتی ہے کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں۔ آپ کو یہ جنگ دیکھ کر یقیناً خوشی ہوگی، کیونکہ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ کس طرح ایک کردار اپنی ذات کے بارے میں پختہ یقین رکھ کر دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور اہم جنگ کی طرف، جہاں آستا کا سامنا ہوتا ہے لانگریس سے، جو گولڈن ڈان کے نائب کپتان ہیں اور فینرول کے بھائی بھی ہیں۔ یہ جنگ نہ صرف جادوئی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتی ہے بلکہ دو بھائیوں کے درمیان گہرے جذباتی تنازعات کو بھی بے نقاب کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح فینرول اپنے بھائی کے سامنے کھڑے ہو کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لانگریس اپنے غصے اور حسد کی وجہ سے ہر بات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ جنگ واقعی جذباتی اور شدید ہوتی ہے اور ہمیں دکھاتی ہے کہ کس طرح خاندانی مسائل جادوئی دنیا میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آستا اور لانگریس کی جنگ اتنی شدید ہوتی ہے کہ جولیس، جو کہ ویزروڈ کنگ ہے، خود مداخلت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ کس طرح جولیس اس صورتحال کو قابو میں لاتے ہیں اور لانگریس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں کلور کنگڈم کے اندر بڑھتی ہوئی کشیدگی کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ بھی کہ مستقبل میں ہمیں کن مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس مقابلے کے آخری مرحلے کی، جہاں آستا کی ٹیم کا مقابلہ یونو کی ٹیم سے ہوتا ہے۔ یہ جنگ واقعی یادگار ہوتی ہے کیونکہ دونوں ٹیمیں اپنی تمام تر صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتی ہیں اور آخر تک لڑتی ہیں۔ آستا اور یونو کی دشمنی اور دوستی کا یہ پہلو ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ دونوں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہتر بننے کی تحریک دیتے ہیں۔ آپ کو یہ جنگ دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ یہ دونوں کردار اپنے اپنے مقصد کے لیے کتنے پرعزم ہیں اور کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ جب مقابلہ ختم ہوتا ہے تو ویزروڈ کنگ جولیس فاتحین کو مبارکباد دیتے ہیں اور ایک خاص ٹیم بنانے کا اعلان کرتے ہیں جسے رائل نائٹس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ٹیم ہوگی جو مڈ نائٹ سن کی آنکھ کے خلاف جنگ کرے گی۔ آستا، یونو اور دیگر کئی جنگجوؤں کو اس ٹیم کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آگے ہمیں کس قسم کی جنگوں کا سامنا ہوگا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلے والیوم میں۔ اللہ حافظ۔